السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ لوگوں کا خوش آمدید، اور آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ آج ہم لوگ جس رکوع مبارکہ کی تلاوت کریں گے وہ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست کے حساب سے 16واں رکوع ہوگا، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز کل ہم لوگوں کا جو پہلا پارہ ہے وہ انشاءاللہ اختتام کی طرف چلے گا۔ آج ہم لوگ 16واں نہیں بلکہ 15واں رکوع کریں گے، اور 15ویں کے بعد کل 16واں رکوع، اور انشاءاللہ العزیز کل پہلے پارے کا اختتام ہو جائے گا۔ جس رکوع مبارکہ کی کل ہم لوگ نے تلاوت کری تھی اس میں آپ لوگ نے 1 اور 2 آیات جن میں وہ ابدی حقائق تھے ان کے سلسلے میں ہم لوگ نے غور کرا تھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پچھلی نشست میں جو 14واں رکوع تھا اس میں 1 آیات تھیں جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا تھا کہ امید آپ یہود اور نصارہ سے ہرگز نہ رکھیں ہیں نبی، کیونکہ یہ بات میں کل آپ لوگ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر رہا تھا، لیکن اس کی حقیقت اور منکشف ہوئی، تو میں نے سوچا کل ایک جو بات رہ گئی تھی بتانا، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جتنے سننے والے ہیں ان کو اس آیات کا ترجمہ صحیح طریقے سے سمجھا دوں، کیونکہ کل جو ہے ایک بہت اہم بات رہ گئی تھی۔ دراصل یہ بات جان لیجئے کہ جب امت محمدی کی تشکیل ہوئی ہے اس سے قبل سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود وہ بھی مدینہ میں موجود تھے، اور ظاہر بات ہے کہ جب یہود مدینہ کے اندر تھے تو ان کے اندر ایک انفلوئنس اپنی جماعت کا بالکل تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول رہے، ان کے مابین جو ہے تورات جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں اس میں تحریفیں ہو گئیں اور بگاڑ آ گیا اور چینجز ہو گئیں، لیکن اللہ نے جو کتاب نازل کری تھی وہ تو حق پہ ہی تھی۔ فیہ ھدی و نور، آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے کہ جو تورات، زبور، انجیل اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اس میں بھی اللہ کی طرف سے ہدایت تھی، لیکن اب ہدایت کامل ہو کے قرآن کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں مکے سے مدینہ تشریف لے کے گئے جس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس کے ضمن میں مدینہ میں جا کے یہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے، تو وہاں کا ایک خاص قائلی زندگی کے حساب سے ایک مناسب مزاج تھا سب میں، کہ میجورٹی جو ہے وہ یہودیوں کی ہی تھی، اور مسلمان کثیر تعداد میں نہیں تھے بلکہ قلیل تعداد میں، کم تعداد میں تھے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ کسی طریقے سے یہ بڑے بڑے سردار یہودیوں کے اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو میرا کام زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ظاہر بات ہے کہیں پہ بھی کوئی بڑے بڑے چودھری ہوں اور سردار ہوں
اگر وہی ایمان لے آئیں گے تو ان کو اپنی عوام الناس کو کنٹرول کرنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ لیکن 119 آیت میں جو کہ ہم لوگوں نے کل پڑھی ہے، اس میں ایک بڑا خوبصورت الفاظ ہے، ان ہدی اللہ هو الہدا، کہ بے شک ہے نبی، ہدایت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے حقیقی ہدایت ملی جاتی ہے۔ اللہ ہی ہدایت کا راستہ جس کو چاہتا ہے آسان کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ ہدایت کلی طور پہ اللہ ہی کی ہے۔ اس آیت کے ترجمے میں آپ لوگ کو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نظر آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ذاتی معاملہ بھی یہی تھا کہ یہ بڑے بڑے سردار جو ہے اگر وہ ایمان لے آئیں تو بہت آسانی ہو جائے گی میرے اس دعوت اور تبلیغ کے منصب کو انجام دینے میں۔ لہٰذا یہاں پہ ایک طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنی پوری کوشش انسان کو کر دینی چاہیے، اور یہ معاملہ اللہ کی آیات پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ کی ہدایت کی جو تکمیل ہے وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ چنانچہ زندگی میں ہم سب کو بھی ایک طریقے سے اس اسلوب میں ہمیں ایک رستہ دکھایا جا رہا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں جتنی محنت کر سکو کسی کو حق پہ لانے کی کرو، لیکن ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہے اور ہدایت وہی دے گا۔ لہٰذا یہ بہت اہم کانسیپٹ تھا جو کہ مجھے آپ کے سامنے لانا تھا، جو کہ میں کل نہیں لا سکا کیونکہ کل جو ہے بہت کثیر تعداد میں لگاتار آیات بھی تھیں اور رکوع مبارکہ بھی بہت بڑا تھا، اور ظاہر بات ہے 15ویں رکوع کے بھی آغاز کی آیت ہم نے کری تھی۔ آج ان 2 آیات کے بعد ہم لوگ کریں گے، لیکن یہ بات کل لانی چاہیے تھی مجھے کہ یہی معاملہ ہماری تحریکوں میں بھی اب اس طریقے سے پریویل کر رہا ہے۔ یہی معاملہ گویا کہ ہمارا معاملہ ہے، اس کی بنا پہ کتنی تحریکیں غلط عقیدے کی بنیاد پر تباہ ہو گئیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں اتنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا، کوئی شخص کو ہدایت نہیں مل رہی۔ نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہدایت ہماری ذمہ ہے، کوشش تمہاری ذمہ ہے۔ تمہاری تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہنا چاہے تو دیٹس ہز اور ہر چوائس، وہ اس کی مرضی ہے، آزادی رائے کا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھ لیجئے معاملہ یہ نہیں تھا۔ وہ بہت شفیق تھے امت کے لیے، وہ چاہتے تھے کہ یہ علماء یہود ایمان لے کر آ جائیں، اس سے تو دین کو تقویت پہنچے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو گلوبلائز کرنے میں اور آسانی سے ان کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ، عمر ابن حشام یا عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے، یعنی ابو جہل اور عمر میں سے کسی ایک کو چوائس کر کے اللہ میری جھولی میں ڈال دے، کیونکہ ان کا ایک زون آف انفلوئنس ہے، ان کے ذریعے سے عوام الناس زیادہ اسلام کے قریب آ جائے گی۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے 120ویں آیت میں کہ اے نبی، آپ کو امید نہیں ہونی چاہیے یہود اور نصرانی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو مایوسی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ایک لطیف نقطہ ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ کسی انسان سے امیدیں لگاتے رہیں اور اگر وہ نہ کر دے تو آپ کیا ہوگا؟ آپ مایوس ہو جائیں گے نا۔ چنانچہ وہ اقبال کا بھی بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نکاح دل نواز۔ جس کی امیدیں ہی کم ہوں، ہلکی امیدیں ہوں، لیکن اس کے مقاصد جلیل، لہٰذا مقاصد اپنے اونچے رکھیں، امید تھوڑی رکھیں۔ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا بھائی، میرا کام اپنا فرض ادا کر دینا ہے، اس سے زیادہ خواہش مجھے اپنے دل میں نہیں رکھنی، ورنہ کسی عجلت پسندی کا آپ شکار ہو جائیں گے، کسی دائیں بائیں کی طرف آپ لوگ مڑ جائیں گے، بائی ہوک اور بائی کروک کسی نتیجے کی طرف کوشش کریں گے پہنچنے کی، اور اپنے آپ کو اس عمل میں برباد کر دیں گے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اس قرآن کو جو اللہ درس قرآن کا بھی آغاز کرا ہے، یہ بات مجھ پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ میں اکثر، آپ لوگ نے بھی نوٹ کرا ہوگا کہ میں کافی جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن اس آیت نے میری ایک طریقے سے رہنمائی کر دی کہ میرا بھی ایک طریقے سے جو کام ہے یہ آپ لوگ کے سامنے بیان کر دینا ہے۔ باقی آپ مانیں نہ مانیں یہ تو اب آپ کا ڈیسیجن ہوا نا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ ہم لوگ 30 پارے کر لیں، لیکن اگر ان 30 پاروں کے باوجود اگر کوئی اپنا حق پہ راستہ اختیار نہ کرے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ میں نے اپنی تمام تر کوششیں کر دی ہیں، اس کے ذمہ دار اور اکاؤنٹ فور آپ کو ہی ہونا پڑے گا۔ تو اس ضمن میں ہم لوگ آگے چلتے ہیں کہ 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی، اور سابقہ امت مسلمہ کا چیپٹر اب کلوز ہو گیا تھا۔ اب آج سے نئی امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ چل رہا ہے، اور اس میں لگاتار تقریباً 4 رکوع نظر آئیں گے آپ لوگوں کو۔ اس کی ابتدائی آیات بہت اہم ہیں، کیونکہ اب تحویل قبلہ کا ایک طریقے سے ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھیے۔ پرانا سابقہ امت مسلمہ جو پرانی ہے اس کو اب ریپلیس کیا جا رہا ہے امت محمدی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ اور یہ جو پرانا قبلہ بھی تھا یہ ان لوگوں کا، یہودیوں کا یروشلم تھا،
یروشلم سے اب کی قبلے کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اب تم لوگ کا قبلہ، کیونکہ نئی امت وجود میں آ رہی ہے، تو اب تم لوگ کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہو جائے گا۔ وہ قبلہ آج تک الحمدللہ موجود ہے، سیف ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ سیف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی سیف رکھے انشاءاللہ العزیز، اور ہمیں اور آپ کو اس کی زیارت اور اس کی جگہ جا کے عمرہ اور حج کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو روزہ رسول کی حاضری بھی نصیب فرما۔ لہٰذا یہاں کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں ذکر ہوگا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ بہت معقول ہے۔ دیکھیں یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی دو شاخیں چلی ہیں، ٹھیک ہے، دو شاخیں چلی ہیں، ویسے تو تین ہیں، ایک اور بیوی بھی تھی ان کی، اور اس شاخ سے چلی ہے نسل مدین بنو قطورہ، ایک اور شاخ تھی، اور اسی شاخ میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے، وہ ایک الگ زیر بحث ٹاپک ہے، لیکن سب جنرلی یہ ضرور مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل دو شاخوں سے چلی ہے، دو بیویوں سے چلی ہے۔ نمبر ون، بیوی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب کے آپ لوگوں کو معلوم ہے 12 بیٹے بنی اسرائیل، تو یہ تو ایک نسل چل گئی بنی اسرائیل کی، اور جو حضرت اسماعیل سے چلی وہ بنی اسماعیل تھی۔ بنی اسماعیل کو حضرت ابراہیم یہاں مکے میں لے کر آ گئے حضرت اسماعیل کے ساتھ، اور خانہ کعبہ کے پاس لا کر ان کو وہاں آباد کیا، وہاں سے فردر ان کی نسل چلی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، لیکن اس کے بعد مسلسل 3000 برس ہیں جس میں کوئی نبوت نہیں آئی اس شاخ میں۔ بقیہ جو دوسری شاخ تھی اس میں تو پے در پہ نبوت کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ نے دیکھا حضرت یعقوب، پھر حضرت یونس کی نسل، پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، وہ تو نسل چلتی آ رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو حضرت اسماعیل کے پاس نبوت آئی ہے، اس کے بعد مسلسل 3000 برس کوئی نبوت نہیں چلی اس شاخ میں۔ نبوت کا سلسلہ چلے دوسری شاخ میں، یعنی حضرت یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، یحییٰ، مسلسل 1400 برس۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے بنی اسماعیل میں، اور امامت انسانی اب منتقل ہو رہی ہے، ٹرانسفر ہو رہی ہے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل میں، تو اس ٹرانسفرنگ کے وقت جو کامن فیکٹر ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی بھی جانتے ہو یہودی کہ تمہارے بھی جد امجد رہے ہیں، اور مسلمانوں تم لوگ بھی جانتے ہو جو بنی اسماعیل میں ہے کہ تمہارے بھی وہی جد امجد رہے ہیں، تمہاری ابتدا ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو یہ دوسری نسل حضرت اسماعیل کی بھی تو تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بطن سے وہ وجود میں آئی ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی بیوی جو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، حضرت ہاجرہ۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں آسانی سے ایک طریقے سے سہل کر کے بات سمجھائی جا رہی ہے یہودیوں کو کہ اگر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کری ہے نا، اور اگر اسے مرکز بنائے توحید کا، تو اب تم کو اس اسلام کے آگے جھکنا ہوگا، کیونکہ اب امت سابقہ اب ٹرانسفر ہو رہی ہے امت محمدی میں، تو اب امت محمدی کا جو قبلہ ہوگا یہودیوں کو مجبوراً اس کے آگے جھکنا پڑے گا، اور اس سبب کا سارا کامن فیکٹر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لہٰذا یہاں پہ 4 رکوع مسلسل جو 15ویں سے 18ویں رکوع تک آپ دیکھیں گے، ان کا اصل جو موضوع ہے اور مضمون ہے وہ ہے تحویل قبلہ، یعنی اب یروشلم سے قبلہ ہٹ کر خانہ کعبہ بن گیا، اور پچھلی امت کے لیے اب، اور اس امت کے لیے، امت محمدی کے لیے یہی خانہ کعبہ کا قبلہ جو ہے اس امت محمدی کے لیے فالو ہوگا، کیونکہ یہ دونوں نسلوں کے جد امجد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی الفاظ میں سارے کے سارے جملوں کو سمیٹ دیا، فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی آزمائش آئیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کیسی کیسی تکالیف آئیں، آپ سب کو اس کا علم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آگے خانہ کعبہ۔ آپ لوگ ذرا 1 منٹ دیجیے گا، یہ نیٹ کا ذرا ایک ایشو ہو گیا ہے، آئی ایم شیور آپ لوگ کو آواز آ رہی ہوگی۔ کوئی بھی مجھے کمنٹ میں لکھ دے کہ وائس از کلیئر، پھر ہم لوگ آگے چلیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آبادی کا ذریعہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو شہر تھے اس میں ہی رکھا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب امتحان میں پاس ہو گئے،
فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس ہو گئے۔ کیسے کیسے امتحان، یہ تو آگے چل کے آئے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طریقے سے آگ میں کدوایا گیا ہے ان کو، ان بڑی بڑی قوموں سے جن کو وہ بولتے رہ گئے کہ بت پرستی جو ہے شرک ہے، لیکن پھر بھی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود دیکھیں اللہ کا جو فضل انسانوں پہ ہوتا ہے نا، یہاں نبیوں کا ذکر ہے کہ نبیوں کے ذکر پہ بتا رہے اللہ کہ میں نے ایسے ایسے امتحانات میں ڈالا جس میں وہ سب میں پاس ہو گئے، تو میں اور آپ کس مطلب حقیر شے کے مطابق ہیں اللہ کے نزدیک، آپ خود سوچیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزما رہا ہے، تو ہم لوگ اگر تھوڑی سی آزمائش آئے اس پہ صبر نہیں کر سکتے کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام آزمائش میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور پھر ہم نے اس کو کہا، ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کہا کہ ہم تمہیں اب لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، امام الناس، للناس اماما۔ اسی وجہ سے ہم لوگ درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود پڑھتے ہیں، اور پھر اس کا جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، میری آگے جو نسل چلے گی اس کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، لا ینال عہد الظالمین، یعنی ظالموں کے لیے یہ میرا عہد نہیں ہوگا، مطلب تمہاری نسل میں جو نیکوکار ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسل کے اعتبار سے یہ نہ سمجھو کہ نجات ہو جائے گی، جو عمل خیر لے کر آئے گا وہ اپنے لیے بھلائی لے کر آئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کوئی اس دن ذرہ بھر شر لے کر آئے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ بھر نیکی بھی لے کر آئے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ لہٰذا یہاں کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ نجات کا جو اصل مقصد ہے، اصل مرکز ہے، وہ ہے توحید ربانی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کریں کہ جب ہم نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ بنا دیا، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اب ظاہر بات ہے طرح طرح کے لوگ آئیں گے، ہر جگہ سے دنیا کے خطوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے آئیں گے لوگ یہاں پہ عمرے اور حج کی زیارت کے لیے، اسی طریقے سے دوسری زیارتوں کے لیے، تو انسان بار بار لوٹ کر آنا چاہتا ہے۔ خانہ کعبہ میں الحمدللہ ایسی ایک کشش ہے کہ دل وہاں پہ کھنچتا ہے، تو امنا، ہم اس کو امن کا گھر بنا رہے ہیں۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، تو یہ بہت اہم گھر ہے، اور شروع سے لے کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، گویا کہ اس سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو بہرحال قال لا ینال عہد الظالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ایک تو ہم اس کو امن کی جگہ بنا رہے ہیں تمام لوگوں کے لیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس میں ایسی ایسی نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم، اور اس مقام ابراہیم کے پاس ہم اس کو نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا رہے ہیں، یعنی وہ مقام جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ جو شخص کو الحمدللہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ میری بات اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھے گا کہ خانہ کعبہ میں ایک ملتزم ہے، یعنی گیٹ اور حجرہ اسود کے بیچ میں ملتزم ہے، اور ٹھیک خانہ کعبہ کے گیٹ کے سیدھ میں ایک دم سامنے چند قدم آگے جا کے یہ مقام ابراہیم بھی ہے۔ ہمارا ایک کانسیپٹ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ وہی جگہ ہے، یعنی جہاں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتھر موجود ہے۔ اب اس پتھر کی کیا کہانی ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے، ورنہ بات آگے سمجھ نہیں آئے گی۔ اصل میں مقام ابراہیم میں وہ پتھر تو ہے، گویا کہ ہمارا ایک ایمان چلتا ہوا آ رہا ہے وہی جگہ مقام ابراہیم ہے، بے شک ہے، لیکن مقام کہتے ہیں گھر کو، مکان کو، وہی جگہ سے مقام ابراہیم نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی جگہ ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر کہاں آباد ہوئے تھے؟ اسی وادی غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں کھیتوں کی آبادی نہیں تھی، ایک دم ویران جگہ تھی، لیکن وہاں پہ وہ آباد ہوئے، تو وہ تمام ایریا مقام ابراہیم ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے آسانی بھی کچھ کر دی ہے کہ جب عمرے کے بعد آپ لوگ طواف کے بعد اور عمرہ ادائیگی کے بعد آپ لوگ جب 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو لوگ وہیں جا کے نماز 2 رکعت نفل کی ادائیگی کرتے ہیں مقام ابراہیم کے ٹھیک پیچھے۔ لیکن اس دفعہ شریعت نے، ظاہر بات ہے ہمارا جو دین ہے وہ ریلیکسیشن والا دین ہے، ہمارے دین میں اب اس چیز کو مطلب ایک طریقے سے علماء نے حلال قرار دیا ہے کہ اسی مقام ابراہیم کے ٹھیک پیچھے اگر بہت زیادہ رش ہے تو آپ کو وہاں جا کے ایک دم دھکا پیلی میں اور کسی مسلمان کو تکلیف اور ایذا دینے کے بجائے آپ حرم شریف میں کہیں پہ بھی پڑھ لیں،
تو یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ مقام ابراہیم میں بے شک وہ پتھر تو ہے، اور یہ پتھر کی کہانی کیا ہے کہ جس پہ حضرت ابراہیم چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر جو انہوں نے کری ہے اس پتھر پہ کری ہے، یعنی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آباد تھے اور جس پتھر پہ بھی انہوں نے چڑھ کے بیت اللہ کی تعمیر کری ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی کمیونیکیشن کے بھی ماس اور ایسے کوئی ذرائع نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی ویٹ لفٹنگ مشین تھی، کچھ بھی نہیں تھی، تو وہی مقام ابراہیم اللہ کے حکم سے وہ پتھر جس پہ وہ چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کری ہے، وہی پتھر اوپر بھی ہو جاتا تھا، نیچے بھی ہو جاتا تھا۔ یہاں ایک اور بات میں اضافہ کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو پتھر ہے یہ ان تین عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ جنت سے لائی گئی ہے ڈائریکٹ، یہ پتھر بھی وہیں سے آئے جنت سے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے آپ لوگ مجھے بتائیے کمنٹ میں، یہ تھوڑا ایک وائوا بھی ہو جائے گا ایک طریقے سے۔ بقیہ دو نشانیاں کسی کو یاد ہیں کیا ہے اس حرم شریف میں؟ نمبر 1 ایک پتھر ہے، اور نمبر 2 ہے آب زمزم جو زمزم کا پانی ہے۔ یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو پر انہوں نے مارے ہیں زمین پہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو رگڑ ہوئی ہے ایڑیوں سے، اس سے یہ ایک چشمہ پھوٹ پڑا، یہ بھی آب زمزم ہے۔ زمزم کہتے ہیں رک جا، ٹھہر جا۔ جب بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ پانی نہیں ٹھہر رہا اور میرا بچہ رو رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے بولا، مجبور ہوئی، انہوں نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، اور اللہ کے حکم سے، لیکن وہ آج تک وہ پانی سمجھ لیجئے رکنے کو تیار نہیں ہے، وہ ہمیشہ کھلم کھلا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور زمزم پئیں، آپ بھی پئیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پلائے۔ اور تیسرا عظیم الشان معجزہ اللہ تعالیٰ کا وہاں جنت سے جو آیا ہے وہ ہے حجرہ اسود، وہ پتھر جو کہ ابتدائی میں ایک دم دودھ کی ملائی سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اب جا کے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایک دم کالا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سارے کے سارے وہاں بوسہ لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مجھ کو بھی ان سارے مقامات جو کہ بہت مقدس ہیں مسلمانوں کے لیے، ان سب کی زیارت اور فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہجرہ اسود واز نمبر 1، نمبر 2 واز زمزم، اینڈ نمبر 3 واز دیٹ پتھر، واز دیٹ اسٹون آن وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسٹوڈ اینڈ میک دا ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیٹ از بیت اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو خوب طواف والوں کے لیے اور عاکف رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، ایک تو عبادت کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور جو دوسرے مقامات سے آئیں ان سب کے لیے، جو طواف کرنے آ رہے ہیں، اعتکاف کرنے آ رہے ہیں، سب کے لیے، ان سب کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو۔ لہٰذا دو قسم کی پاکی، ایک ظاہری پاکی کہ صرف صاف تو رکھنا ہی ہے کہ کھلی فضا ہو، جو زائرین آئیں ان کو اٹریکٹیو لگے یہ جگہ، بے شک، لیکن ایک باطنی پاکیزگی بھی ہے، باطنی طہارت، یعنی وہ جگہ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کا مرکز بنایا تھا، لیکن مشرکین عرب نے کیا کیا، 360 بت لا کے وہاں رکھ دیے، لہٰذا تمام بتوں کو ہٹایا گیا۔ یہ آگے واقعہ چلے گا، صلح حدیبیہ بھی اس میں آئے گی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ بہت آگے ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن سمجھ لیجئے ایک ظاہری پاکی ہوتی ہے اور ایک باطنی پاکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے اس گھر کو پاک رکھنا ہے تمام لوگوں کے لیے، جو لوگ آئیں ان کے دل اٹریکٹ ہوں میرے اس گھر کی طرف، اور واقعی یہ بات اس میں کوئی شک و شبہ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ سب میں سے جو وہاں گیا ہے الحمدللہ سے اس کا دل خانہ کعبہ سے ابھی تک جڑا ہوا ہے۔ میں یہ لازماً شرطاً بول سکتا ہوں کہ جو انسان وہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ انسان دوبارہ جانا چاہتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور وہ وقت یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے اب دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے پروردگار ہمارے اس شہر کو آباد بنا دے۔ ابھی تو یہ ایک دم صحرا کی طرح ہے، لیکن اس شہر کو آباد بنا دے، رزق کی فراوانی کر دے، اس میں میووں کی فراوانی کر دے، طرح طرح کے پھلوں کی فراوانی کر دے، اور واقعی آج آپ وہاں جائیں ہر موسم کے پھل آپ لوگوں کو دستیاب ہوں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گویا کہ قبولیت اور شرف قبولیت کا ایک مظہر ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ نبی فرما رہے کہ ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے رب ہمارے اس شہر کو امن والا تو نے بنا ہی دیا ہے، اور امن کے ساتھ ساتھ اس کو اور خوب لہرا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس میں رزق کی فراوانی فرما دے پھلوں سے اور میووں سے، لیکن کس کے لیے فرما دے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کے لیے کہ جو کہ دل میں اللہ تعالیٰ پہ تو ایمان رکھے ہی رکھے، لیکن ساتھ ساتھ یوم آخر قیامت کے دن پہ بھی ایمان رکھے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے
کہ اس سے قبل آپ لوگ نے ایک آیت پڑھی کہ تمہاری ذریت سے جو گناہ کرے گا، تمہاری نسل سے جو گناہ کرے گا، اس کا میرے لیے کوئی عہد نہیں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، تم لے کر آ رہے ہو یہاں پہ، نسل کو آباد کر رہے ہو، اور ہم سے فرمانی فرما، پھلوں کی فرمانی فرما، لیکن اس کے بعد دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے۔ یہ دعا انہوں نے اپنی ساری اولادوں کے لیے نہیں مانی۔ یہ بات سمجھیے، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے تو یہ کر دے ساری فراوانی جو کہ تیرے اوپر بھی ایمان لائیں اور روز آخرت پہ بھی ایمان لائیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے تمام اولادوں کے لیے دعا نہیں مانگی، مطلب جنرلی نہیں بولا کہ سب کے لیے یہ آسانی فرما دے، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیکھیں 124 آیت میں بتا دیا ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ان سے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے شرک کرا ہوگا تیری نسل میں، جن لوگوں نے غلط راستے کی فرما برداری کری ہوگی، میرا یہ وعدہ ان سے نہیں ہے۔ تو یہاں گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود رک گئے، آگے دعا سب کے لیے نہیں مانگی، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پہ نظر شفقت فرماتا ہے تو دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، نظر شفقت فرما کے اور مسکراتے ہوئے اللہ یہاں فرما رہے قال ومن کفر فامتعه قلیلا، کہ اے ابراہیم تم سمجھ رہے ہو ہماری جو رحمت ہے اور نعمت ہے وہ اتنی لمیٹڈ چیز ہے؟ نہیں، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا اس کو بھی میں دوں گا۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، میں اس کو بھی دوں گا۔ ہماری جو لمیٹڈ جو ہماری رزق کی فراوانی ہے وہ اتنی لمیٹڈ شے تو نہیں ہے، ہم سب کو دیتے ہیں۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، میں ان کو بھی دوں گا لیکن تھوڑا تھوڑا دوں گا، مال و متاع ان کے لیے بھی، کیونکہ ہمیں دنیا تو چلانی ہے نا، اور دنیا جو ہے آزمائش کا گھر ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، تو ہم نے کافر کا معاملہ بھی چلانا ہے، مومن کا معاملہ بھی چلانا ہے، تو ہم ان کو بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے۔ فامتعه قلیلا، میں ان کو دے دوں گا ان کے مال و متاع میں سے، ہمارا رزق تو بہت وسیع ہے، میں ان کو بھی دے دوں گا۔ ثم استرہ الی عذاب النار، لیکن میں ان کو یہ بات بھی کان کھول کے سن لیں کہ میں ان کو بھی کشاکش عذاب دوزخ پہ پہنچا دوں گا۔ ابھی ان کو لگے گا کہ یہ ہمارے رزق میں سے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو بھی کشاکش عذاب میں پہنچا دوں گا، بڑی آگ میں، عذاب النار، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ جگہ بھی گزارنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور وہ وقت یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی۔ قواعد کہتے ہیں بنیاد کو، قاعدہ بھی اس سے بنا ہے، قاعدہ کیا کہتے ہیں؟ بیسکس۔ تو گھر کی بنیاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، گویا کہ دیکھیں قواعد، گھر کی بنیاد، اس میں دیکھیں اشارہ ہے کہ انیشیل تعمیر اس خانہ کعبہ کی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی، یہ خانہ کعبہ کی ابتدائی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، تشریف لائے، تو کیا ہوا تھا وہاں؟ کیا بغیر کسی توحید کے مرکز کے وہ بیٹھتے؟ نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 4000 سال کا فرق ہے، ڈیوریشن ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادت کے لیے انہوں نے کوئی مرکز نہ تعمیر کیا ہو؟ لیکن جب انہوں نے یہ خانہ کعبہ بنا دیا تھا سیلاب کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک ڈھلان والا راستہ تھا، سیلاب کی وجہ سے وہ بہہ گئی تھی دیواریں، اس کی صرف اس کی بیسکس یا بنیادیں رہ گئی تھیں۔ یہ آگے ذکر آئے گا سورہ حج میں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور وہ وقت یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھا رہے تھے، قواعد بیسک تو تھی موجود، اس پہ مزید اینٹیں لگا رہے تھے، من البیت، ہمارے گھر کی، وَإِسْمَاعِیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کری ہے، باپ بیٹا جو ہے اس عظیم فرض منصبی کی ادائیگی کر رہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بیٹا بھی ان کا پتھر گویا کہ اٹھا کے لا رہے، باپ بھی جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پتھر پہ لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دونوں باپ بیٹے دعا کیا کر رہے ہیں؟ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، اور ہم سب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کو آج دل کی زبان سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا، لیکن ربنا تقبل منا، ساتھ ساتھ دعا بھی ہو رہی ہے کہ اے رب ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے، شرف قبولیت دے دے۔ انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سنتا ہے اور علم رکھتا ہے، تیرے سننے سے تو کوئی چیز خالی ہے ہی نہیں، اور تیرے علم کا احاطہ تو ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ کون بول رہے ہیں یہ؟ ابراہیم علیہ السلام،
نوٹ کریں گے، ابراہیم علیہ السلام جن کو ان ساری چیزوں سے گزار کے، تمام آزمائشوں سے گزار کے، تمام تکالیف سے گزار کے، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے فَتَمَّهُنْ کہ وہ ہماری تمام آزمائشوں میں فلائنگ کلرز کے ساتھ وہ بندہ پاس ہو گیا تھا۔ تو اگر میں اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ میری اور آپ کی موت لازماً حق پہ ہونی ہے، تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے میرے دوستوں۔ ڈرتے رہنا چاہیے، گھبراتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کا اختتام کب ہو جائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، اے پروردگار ہمارے، ان سب کے باوجود ہمیں مسلمان بنائے رکھ، فرما برداری کی حالت میں رکھ۔ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ومن ذریت، اور میری نسل کو بھی اس عظیم مشن پہ لگائے رکھ، فرما برداری کی حالت میں لگائے رکھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اگر ہم لوگ فرما برداری کی حیثیت سے پہنچ گئے تو ہمیں انعام دے گا انشاءاللہ۔ ومن ذریتنا، میری اس جماعت کو جو میں نے یہاں آباد کیا ہے اس کو بھی اس سیدھے راستے پہ لگائے رکھ، امتم مسلمۃ لک، اور یہ میرا سلسلہ جو ہے یہ آگے بھی چلائے رکھ، امتم مسلمۃ لک، جو آپ کی فرما بردار ہو، وہ بھی جھکے رہے۔ مسلم کہتے کس کو ہیں؟ سالم ایمان والا، جس کا ایمان شبنم کی طرح مطلب ایک دم پاک ہو اور ایک دم چٹان کی طرح مضبوط ہو۔ یہ ہونا چاہیے نا ایمان۔ ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم لوگ دن میں کتنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ذرا جھوٹ بولا ایمان کہاں ہوتا ہے جب ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے دل میں تو ایمان نہیں ہوتا جب ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں ایمان ہوتا ہے ہمارے دل میں۔ جب ہم لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ غیبت اور چغلی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں ایمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا دوستوں۔ ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ تمام اللہ کے آرڈرز کو فالو کیا جائے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے رکھنا۔ انک انت، اچھا ایک آیت رہ گئی، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور اے رب ہمارے، ہم نے یہ گھر تو اب تیرا تعمیر کر ہی دیا ہے، لیکن اب اس گھر کو چلانے کا ذریعہ کیا ہے؟ وارنا مناسکنا وتب علینا، کہ اے رب ہمارے اب ہمیں مناسک سکھا، حج اور عمرے کے، حج کے جتنے احکامات ہیں وہ بھی تو ہمیں سمجھا، تاکہ یہ گھر جو ہے یہ اس کو جو زائرین دیکھنے آئیں تو اس میں ساری عبادت کے تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ان تمام کوششوں کے باوجود ہمارے حال پر توجہ فرما۔ انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہی تو ہے جو کہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کلائمیکس ہے جو کہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت پہ میں تقریباً 5 منٹ اور لوں گا کیونکہ یہ 129 آخری آیت ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کل انشاءاللہ پہلا پارہ جو ہے انشاءاللہ اختتام کر لیں گے۔ یہ 129 آیت آپ لوگ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک پیشن گوئی ہے، موجود ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے پروردگار ہمارے اسی جماعت کے اندر اس پیغمبر کو مقرر فرما دے۔ یہ پیغمبر کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے نبی محترم اور بہت عزیز، ہمارے اپنے والدین سے عزیز، ہمارے اہل و عیال سے عزیز، روئے زمین پہ تمام انسانوں سے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے رب ہماری جماعت کے اندر ہی، ہماری نسل میں سے ہی، ہماری نسل کیا مطلب؟ ہماری نسل سے مراد اسی امت میں سے جو تیری فرما بردار امت ہو۔ حضرت اسماعیل کو، ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا، ہماری نسل سے مراد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں، یعنی اس امت کا جو اب آغاز ہوگا، امت مسلمہ، اس کا آغاز ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ حضور آئیں گے بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے، حضرت اسماعیل کی نسل سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو اللہ کا حکم تھا کہ اس کو ذبح کرو، اب ایسا بیٹا جو کہ 83 سال کی دعائیں مانگ کر ملا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہی بیٹا جب باپ کا ایک دم لاڈلا بن جائے اور ایک دم اپنی ایسی عمر تک پہنچ جائے جہاں وہ ایک باپ کے لیے بہت عزیز ہو جائے، اس حالت میں خواب دکھایا جا رہا ہے کہ اس پہ چھری چلاؤ، اس کو ذبح کرو۔ اور یہ خواب بار بار آیا ہے، ایک بار دو بار، جب دوسری یا تیسری بار آیا تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بیٹے یہ میرا حکم، یہ اللہ کا حکم تھا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا بولا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بڑی اہم آیت ہے یہ، کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے باپ، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ان قریب آپ مجھے صابر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ مجھے یہاں پہ ذبح کریں گے، آپ کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے اللہ ملے گا، والدہ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، تو آپ تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ ہوتا ہے معاملہ جب انسانوں کو اللہ کا یہ ایمان مل جائے، یہ بہت بڑی ایک عظیم سعادت ہوتی ہے دوستوں۔ ایسی حالت میں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محبت دیکھیں، اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلائمیکس تھا۔ آپ خود بتائیے کتنی عظیم محبت ہوگی، ایسے بیٹے کو اس حالت میں مارنے کا، ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کائنات ایک دم پریشان ہے کہ یہ بوڑھا انسان کیا چھری پھیر دے گا اپنے بیٹے پہ؟ اس بیٹے نے ذبح کیسے ہونا تھا؟ اس میں تو اس نبی آنے والا تھا، اس نسل میں تو اس نبی شان کو آنا تھا جو کہ پوری دنیا کو روشن کر دیں گے۔ یہ بندہ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہو سکتے۔ اس نسل میں تو اس عظیم الشان نبی نے آنا ہے جو کہ روئے زمین کو ایک دم پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ یہ اسماعیل کیسے ذبح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہم بچائیں گے اس کو۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے رب ہمارے بعثت فرما، نازل فرما ایک رسول اسی نسل میں سے، یتلو علیہم منہم یتلو علیہم۔ اب یہاں ترتیب بہت اہم ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں ترتیب آ رہی ہے، یتلو علیہم، ایسا رسول آئے ہماری نسل میں سے جو کہ ہو بنی اسرائیل نہ ہو، نمبر ون۔ اور دوسری چیز کیا؟ یتلو علیہم، جو کہ تیری تلاوت کرے، تیری آیات کی، یعنی قرآن شریف اس پہ نازل ہوگا، وہ تلاوت کرے گا۔ اور تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سنانا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، بلکہ اس کتاب کی تعلیم بھی دے گا، صرف پڑھائے گا نہیں بلکہ سکھائے گا، دلوں میں بٹھا کے جائے گا، حکمت بھی دے گا، والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرے گا، ظاہری باطنی، اور ظاہری بھی پاکی کرے گا اور باطنی پاکی بھی کرے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو جو ہے بہت عزیز ہے، غالب ہے اور حکیم ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہاں یہ ترتیب دوستوں میں آپ لوگ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بہت، جب بندہ مومن دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری، تو انہوں نے دیکھیں ڈسینڈنگ آرڈر میں کیا دعا کری۔ نمبر ون، ایک تو وہ تیرا نبی آئے، اس قرآن کو سکھائے، تلاوت دے، یتلو علیہم، صرف اس کو نہ صرف پڑھ کے بتائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، بلکہ علم بھی دے، اس کتاب کا تعلیم بھی کرے، اس کو عام کرے، پریویل کرے دین کو، والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور حکمت دے، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لفظ بہت اہم ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان لوگوں کو پاک کرے، پاک کرے۔ یہ ترتیب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگنے کا اسٹائل۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے شرف قبولیت کا ایک ادائیگی ہوتی ہے اس دعا کی، تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ ترتیب چینج کر دیتا ہے۔ لہٰذا اسی سورہ بقرہ میں آپ لوگوں کو آگے نظر آئے گا، سورہ جمعہ میں بھی آگے نظر آئے گا۔ سورہ جمعہ میں ایک آیت آپ لوگ پڑھیں گے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم الشان اللہ ہے جس نے بعثت فرمائی رسول کی امیین میں۔ ایسی امت تھی جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور وہ رسول کیا کرتا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ تلاوت کرتا تھا اللہ کی آیات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاک بھی کرتا تھا۔ یعنی تلاوت جو ہے پہلے رکھی، پاکی بعد میں رکھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر تعلیم دیتا تھا کتاب کی۔ گویا کہ تعلیم کتاب و حکمت بعد میں، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہو رہا ہے آیات سے پہلے، یزکیہم، پاک کرے گا پہلے ہمارا وہ نبی، ایسے ہی تعلیم و حکمت نہیں دے گا، پہلے پاکی دے گا، پاکی اختیار کرنے کا حکم دے گا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی آگے آئے گا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رسول پہلے پاک کرے گا، پھر تعلیم اور کتاب اور حکمت کی باتیں بتائے گا۔ اسی وجہ سے آپ لوگ وہ آیت بھی یاد لے آئیے، یا ایھا الناس، سورہ یونس کی آیت آئے گی کہ اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت آ گئی ہے اس قرآن کی صورت میں، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے تمہارے اندر جو سینے کوئی روگ ہیں، سینے کی بیماریاں ہیں، حب مال ہے، حب جان ہے، تکبر ہے، شہرت ہے، اقتدار و اختیار کی طلب ہے، اہل و عیال کی محبت ہے، ان ساری یہ خباثتوں کا علاج اس قرآن میں ہے۔
شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور پھر ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ گویا کہ پہلے اندر پاک کرو، پہلے اندر کی پاکی لاؤ، پہلے اندر اپنے ذہن کو اور دلوں کو صاف کرو، پھر اس قرآن کو سمجھو گے، پھر اس قرآن کا اصل علم اور اہم حکمت تمہارے اندر منکشف ہوگی، پھر تمہارے اندر سے چینجز آئے گی۔ تم نے اندر ایسی کدورتیں پالی ہوئی ہیں اور یہ خباثتیں پالی ہوئی ہیں، تو اس قرآن کو سمجھو گے کیسے؟ پہلے پاک کرو اندر سے، پھر ہماری اس کتاب کو سمجھو گے۔ ورنہ ہو سکتا ہے تفسیریں لکھ دو، ترجمے کی بڑی بڑی محفل کر دو، درس قرآن کے آدھے گھنٹے کے 1 گھنٹے کے سیشن کر دو، تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں۔ تمہارے اندر وہ نور ربانی محفوظ تو ہے، لیکن نور ربانی کا جو اثر انڈیکس ہے وہ اس تک تمہاری رسائی نہیں ہو پائے گی۔ پہلے پاک کرو اندر سے، پھر اس کتاب کو سمجھو گے۔ ورنہ تفسیریں لکھتے رہو گے، اللہ تعالیٰ اس راستے پہ گامزن نہیں کرے گا۔ پہلے پاک کرنا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پاک کرنا ہے اپنے آپ کو اندر سے۔ آج عزم کر لیں کہ اس قرآن کے مطابق زندگی گزار دیں گے، اس کو اپنا امام اور رہبر سمجھ لیں گے، جس کی ہم دعا کرتے ہیں، بڑی خوبصورت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کہ یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا، کہ اس کتاب کو ہمارا امام اور نور اور ہدایت کا ایک روشن سرچشمہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ تو امام اس قرآن کو اس وقت بنائے گا نا جب ہم ارادہ کر لیں کہ اس کے پیچھے چلیں گے اور اس کو اپنا رہبر سمجھیں گے۔ وہ حدیث میں آپ لوگ کو بار بار سناتا ہوں، جس نے قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر دیا ہو، اس کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے نا بھائی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے حرام کرا ہے سود کو اور حلال کرا ہے تجارت کو۔ تم لگے رہو اپنے اٹکل پرچوں میں، اپنی حرکتوں میں کہ میں اس طریقے سے یہ کام کر لوں سود حرام کے بجائے حلال ہو جائے، میں یہ کام کر لوں کسی طریقے سے سود آ جائے میرے پاس، تم لگے رہو اس میں، تم اپنی حرکتوں میں لگے رہو۔ لیکن وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حرام کرا ہے سود کو اور حلال کرا ہے تجارت کو۔ اسی طریقے سے آپ لوگ آگے پڑھیں گے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہیں جانا ہے، لیکن تم لگے رہو اپنے اسٹائل میں کہ آنکھوں سے تو زنا کیا جا سکتا ہے، منہ سے زنا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کیٹیگوریکل ڈینائل دے دیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہیں جانا ہے۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ نمبر 1۔ تم رسول کو مانتے ہو یا نہیں؟ نمبر 2۔ تم کتاب اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ نمبر 3۔ پھر آئدر اوبے اور گو اوے، نو ادر چوائس۔ اور یہ معاملہ ہم تمہارے لیے اس لیے کر رہے ہیں، ہم معاذ اللہ ظالم تو نہیں ہیں، ہم تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ گندے گندے اعمال چھوڑ دو، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے تمہیں جہنم میں جلانے کا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورہ فرقان میں آپ لوگ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو کیا گزری ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کی روش اختیار کرو۔ بہت اہم آیات ہیں یہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے رب ہمارے ہم ہی میں سے وہ رسول اتار، یتلو علیہم آیاتک، جو کہ تلاوت کرے تیری کتاب کی آیات کی، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر علم دے کتاب و حکمت، ویزکیہم، اور پھر پاک کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطنی اور ظاہری پاکی پہلے ہے ڈیسینڈنگ آرڈر کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کو اتنا سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ باطنی پاکی میرے اور آپ کے اندر اور روئے زمین پہ انشاءاللہ آنے والے تمام انسانوں پر یہ باطنی باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ہمارے اندر کا ایک وجود بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔